بس عزیزان محترم، دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج مجھے جن شہیدوں کا ذکر کرنا ہے وہ مظلوم شہید ہیں کہ جن کے لاشیں پر ان کی ماں بھی نہیں روئی۔ وہ دو مظلوم شہید کہ جن کے لاشوں پر ان کی ماں نے بھی گریہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں رو رہی ماں؟ کیوں نہیں رو رہی ہے ماں؟ آج واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے، بی بی زینب کا صدقہ ہے کہ ہماری قوم کی مائیں بہنیں اتنی باشعور ہو گئیں کہ اپنے شہداء کے لاشیں پر یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم ان کے لاشوں پر گریہ نہیں کریں گے۔ وہب کی ماں کا صدقہ ہے یہ، جناب زینب کا صدقہ ہے یہ کہ شہید حجہ جی کی زوجہ آ کر یہ کہے کہ میں اپنے شوہر کے جنازے پر نہیں روں گی، میرے آنسو فقط حسین کے غم میں بہیں گے۔ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ اگر ایک ماں کے لیے آسان ہے 2 بچوں کے جنازے پڑے ہوں اور ان پر وہ گریہ نہ کرے؟ اور جب میں اور آپ کہتے ہیں نا بچے، تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے بہت کم سن تھے۔ حضرت قاسم سے ان کی عمر کچھ بڑی تھی۔ لفظوں کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ مطلب پہنچ جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک 14-15 سال کا بچہ جس ماں کے سامنے ہو، اس ماں کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں؟ اس کو پروان چڑھاؤں گی، اس کی خوشیاں دیکھوں گی، کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ماں کے؟ زینب کے بھی یہی ارمان رہے ہوں گے۔ لیکن جب وقت امامت پر آیا تو زینب نے بچوں کو پاس بلایا۔ شب عاشور اپنے پاس بلا کر سیدہ زینب بچوں کو نصیحت کری، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل تمہیں جوہر دکھانے ہیں، کل تمہیں میدان کارزار کی طرف جانا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائی کا علی اکبر شہید ہو جائے اور میری گود ہری رہے۔ نصیحتیں کی۔ عاشور کا دن آیا، بہت سرعت کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے شہداء کے لاشیں آنے لگے۔ زینب وہ بی بی ہیں کہ جب کسی شہید کا لاشا خیمے میں آیا، زینب نے بڑھ کر اس شہید کی زوجہ کو، اس شہید کی ماں کو، اس شہید کی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس بیوہ کو دلاسا دیا، اس بوڑھی ماں کو دلاسا دیا، اس بچیوں کو دلاسا دیا۔ یہ جناب زینب کا کردار ہے روز عاشور۔ امام حسین لاشیں لے کر آ رہے ہیں، زینب خیمے میں ماؤں بہنوں کو سنبھال رہی ہے۔ اب جب روز عاشور آیا نا، ایک ایک کر کے لاشیں آنا شروع ہوئے۔ سیدہ زینب نے دیکھا ابھی تک بچوں کی کوئی خبر نہیں آئی، بلایا بچوں کو، غضبناک نگاہوں کے ساتھ بچوں پر نگاہ ڈالی ہے۔ بچوں، ماں کی تاکید بھول گئے؟ کہا اماں جان ماں کی تاکید نہیں بھولے، ماموں جان جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کسی طرح بچوں کو اجازت ملی، مقتل کی جانب روانہ ہوئے، تلواروں کو نیام سے کھینچا، نیمچوں کو نیام سے نکالا۔ اب ایک مرتبہ جو جہاد کرنا شروع کیا ہے تو ہر طرف سے الامان الامان کی صدائیں آنے لگی۔ جعفر طیار کے پوتے میدان میں ہیں، حیدر کرار کے نواسے میدان میں ہیں، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہر طرف جاتے ہیں، گول کے گول پر حملہ کرتے ہیں اور کئیوں کو فنار کرتے ہیں۔ گھوڑوں سے ظالم گرے جا رہے ہیں ان دونوں کے زخموں کی وجہ سے۔ بس عزیزان محترم، کسی شقی نے بڑھ کر کہا کیا غضب کرتے ہو؟ یہ جعفر طیار کی نسل ہے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ شیر کی طرف سے حیدر کرار سے نسل ملتی ہے اور سلب سے جعفر طیار سے جا کر ملتے ہیں۔ دونوں ہاشمی جوان ہیں۔ ارے اگر ایک ایک کر کے مد مقابل آتے رہے، پورے میدان کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ایک ساتھ حملہ کرو۔ اب جو یہ حکم آنا تھا، چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے۔ کہیں سے تلواریں چلنے لگی، کہیں سے نیزے چبھوئے جانے لگے،
کہیں سے تیروں سے وار ہونے لگے. بس عزیزان محترم بچے پشت فرس پر سنبھل نہ پائے, گھوڑے سے گرنے لگے. صدا بلند کی یا خالہ ہو ادرکنی, اے مامو جان مدد کے لیے پہنچیے. ادھر سے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, ادھر سے حسین آگے بڑھے. بچے ہر طرف سے زخموں سے چور چور زمین پر پڑے ہیں. جب حسین و عباس سرانے پہنچے نا, دیکھا بچوں میں ابھی جان باقی ہے. بچوں کے نیم جان اجسام خیموں کی طرف لے کر چلے. بچوں کی آخری ہچکیاں ہیں, بچوں کو لے کر خیمے میں پہنچے. اب تک زینب کا دستور یہ تھا, کسی شہید کا لاشا آتا تھا پڑھ کر استقبال کرتی تھی. بچوں کے لاشوں کو لا کر, بچوں کے نیم جان بدنوں کو لا کر خیمے کے وسط میں رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد کہا بیویوں زینب کو بلا کر لاؤ. اب زینب دکھائی نہیں دیتی. فضا نے تلاش کیا, دیکھا خیمے میں زینب سجدے میں گری ہوئی ہے. پروردگارا تو نے زینب کی لاج رکھ لی. شانوں سے پکڑ کر زینب کو بچوں کے جسم کے پاس لایا گیا. زینب درمیان میں بیٹھ گئی, بچوں کی سانسیں چل رہی ہیں. یہ حالت سوچئے اور اس ماں کی کیفیت سوچئے کہ جس نے امام پر اپنے بچے وار دیے, دونوں بچوں کے سینے پر ہاتھ رکھا. خطبہ بیان کرتے ہیں, اب جب بچوں کی نگاہوں سے نگاہیں ملائی, بڑے بیٹے نے ہچکی لی, ماں کو دلاسا دیا, اے ماں تمہارا کہنا تھا نا کہ دریا پر پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا, میرے حسین کا اصغر پیاسا ہے. اے ماں دریا تک پہنچ گئے مگر پانی کو لبوں سے نہ لگایا, کام و دہن کو تر نہ کیا. بس عزیزان محترم زینب نے رضایت دی, روح پرواز کر گئی. یہ وہ زینب ہے جو اکبر کے لاشے پر گریہ کنا نظر آئی, اصغر کی شہادت پر ماتم کرتی ہوئی نظر آئی, قاسم کے لاشے پر فروا کو سنبھالتی نظر آئی, روتی نظر آئی. مگر اونو محمد کا لاشا ہے, زینب رونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں بھائی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو. بس عزیزان محترم شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا. رات کو زینب نے کبھی یا حسین کہہ کر ماتم کیا, کبھی واہ اکبرہ کہہ کر ماتم کیا, کبھی واہ قاسمہ کہہ کر ماتم کیا. اونو محمد کا نام نہ لیا. 11 کو قافلہ چلا, لاشوں سے جدا ہوئی. حسین کا ماتم کیا, اکبر کا ماتم کیا, قاسم کا ماتم کیا. اونو محمد کو نہ روئی, کوفہ و شام سے گزری, حسین کا ماتم کرتی رہی. اونو محمد کا نام نہ لیا, زندان میں اسیر ہوئی. رات کی تاریکی میں بھیا کا لاشا یاد آیا, اکبر کا سینہ یاد آیا, اصغر کا گلا یاد آیا. اونو محمد کو یاد نہ کیا, زندان سے رہا ہو گئی. شہداء کے سر آئے, اکبر کے سر پر ماتم کیا, اصغر کے سر پر ماتم کیا, حسین کے سر پر ماتم کیا. اونو محمد کو نہ روئی. شام کی عورتیں کہنے لگی, اے بیویوں آؤ ذرا ان 2 سروں پر ماتم کر لو, شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے. زینب نے پلٹ کر کہا ماں موجود ہے, لیکن جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہو وہ کیسے اپنے بچوں کو روئے. آج اونو محمد کا ماتم کرنا ہے. جناب زینب کو ان کے شہزادوں کا پرسا, اے سیدہ زینب آپ اپنے بچوں پر نہ روئیں, مگر آ کر اس مجلس کا حال دیکھیے, آ کر عزاداروں کا حال دیکھیے. آپ کے اونو محمد کے غم میں سینہ کو بھی کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. زندان سے رہا ہو کر کربلا گئی, تربت حسین سے لپٹ کر فریاد کی. علی اکبر کا ماتم کیا, اصغر کا ماتم کیا, قاسم کا ماتم کیا, عباس کا ماتم کیا. اونو محمد کو نہ روئی. زینب پلٹ کر مدینہ آ گئی. ام کلثوم نے محمل کے پردے کو ہٹایا, نانا کا روزہ نظر آیا, مرثیہ پڑھا, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا. اے ہمارے جد کے مدینہ, ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. بڑے رنج و غم کے ساتھ پلٹے ہیں. حسین کے گھر صفے ماتم پر بیٹھ گئی. بی بی آتی رہی, زینب پرسا لیتی رہی, کبھی حسین کا پرسا, کبھی قاسم کا پرسا, کبھی اکبر کا پرسا, کبھی اصغر کا پرسا. کچھ دن کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہا, اے سید سجاد میرا گھر ویران ہو گیا, اگر اجازت دے تو سیدہ کو اپنے گھر لے جاؤں. کہا آپ شوہر ہیں, آپ مختار ہیں. زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی,
کہا جاتا ہے ماں کی قبر پر گئی، اب ہاشمی خواتین سمجھی اب زینب بچوں کو یاد کرے گی، مگر ماں کی قبر پر پہنچی، لپٹ کر کہا ماں کربلا میں تیرا بھرا گھر اجڑ گیا، اماں تیرے حسین کا پرسا، اماں تیرے اکبر کا پرسا، اماں تیرے قاسم کا پرسا، اماں تیرے عباس کا پرسا۔ زینب اون و محمد کو نہ روئی، آئے ماں زینب جیسی کیسی تھی، یہ کیسی ماں تھی کہ جس نے امامت پر بچوں کو وار دیا، اب اپنے گھر کی طرف چلی، اس ماں کی عظمت کو سلام۔ جب زینب گھر پر پہنچی، گھر کا در نظر آیا، صحن خانہ میں داخل ہوئی، خاک کو سر پر ڈالا، اون و محمد کے خالی حجرے دیکھ کر تڑپ گئی، اے عبداللہ کلیجہ پھٹا جاتا ہے، ارے سال گزر گئے، زینب کو کسی نے مانا۔ يعلم الذين ظلموا أيام منقلبي ينقلبون ما تبعث